بار 12th کلاس کا اسٹارٹ کرتے ہیں 12th کلاس کو. جیسے کہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری رب اشرح لی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اے میرے رب میرے سینے کو کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے اور میری زبان کے گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں. اب آپ سب بھی یہ دعا کو پڑھ لیجئے. ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اے ہمارے رب آسان فرما دیجئے مشکل نہ فرمائیے. ربی زدنی علما. اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اللہم فقہنی فی الدین. اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما. جیسے کہ آپ لوگ کو پتہ ہے آج جو ہے ہم رمضان کے تعلق سے پڑھیں گے انشاءاللہ. بہت سے معلومات تو ہوں گے آپ سب کو، لیکن پھر بھی جو ہے نا ایک سیکوینس میں کچھ اور احادیث شاید آپ کو پتہ چلیں گی، تو انشاءاللہ ہم وہ بات پڑھیں گے. تو رمضان کا جو ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں، یا یہ چیزیں اس میں آتی ہیں. جیسے رمضان کا چاند دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد سحری کے بارے میں، پھر اس کے بعد جو ہے روزہ ہمارا جو کنٹینیوسلی ہوتا ہے اس میں، پھر اس کے بعد افطار جب کرتے ہیں ہم اس کے بارے میں احادیث، اور تراویح، اور جو ہے شب قدر کے بارے میں، اعتکاف جو رمضان میں کیا جاتا ہے اس کے بارے میں، اور جو ہے آخر میں صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں، یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ احادیث ہم پڑھیں گے. سب سے پہلے جو ہے قرآن کی آیت جو ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 سے 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ وقت تھوڑا سا بچ جائے. اے مومنو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. یعنی کہ پہلے کی جو امتیں آئے تھے، پہلے جو امتیں آئے تھے ان کو بھی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ روزے کا فرض ادا کیا تھا. روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ آپ کے جب بھوکا رہتے ہیں اور چیزوں سے بچتے ہیں تو اللہ سے ڈر، پرہیزگاری، جیسے اللہ کا ڈر، اللہ کی جو ہے چیزوں کو جو احکامات ہیں اس کو بجا لانا آسان بن جاتا. یہ 31 دن کا جو پیکیج ہم کو جو دیتے، تو یہ جو ہے نا کتنے پرسنٹ ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا سا پرسنٹ. 360 ڈیز میں جب 30 ڈیز کرتے ہیں آپ تو لیس دین 10% ہوتا ہے، 8% ہوتا ہے شاید. 8% آپ کو ڈیز کی جو ہے ایک ٹریننگ ہے، جس میں اگر ہم آپ کو ٹریننگ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں چند دن کا ہے، تو اس میں اگر سے ہم صحیح طریقے جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائے ہیں اس حساب سے اگر سے آپ گزاریں گے تو پورا سال جو ہے نا ہم کو چلنا آسان ہو جاتا. یہ پریکٹس کے لیے بتایا آپ کو کہ گناہوں سے بچنا ہے، اور جو ہے اپنے آنکھوں کو بچانا ہے، اپنی زبان کو غیبت سے بچانا ہے، اور جو ہے بھوک پیاس کو برداشت کرنا ہے، حلال چیزوں سے دور، بعض چیزوں سے دور. جیسے کھانا حلال ہے آپ لیکن کھانا نہیں کھا رہے آپ، پانی حلال ہے آپ کو پانی نہیں پی رہے آپ، تو ان چیزوں سے بچ کے آپ کے اس میں جو ہے یہ پیدا ہو جائے، آپ کی کیپیبلٹیز یہ بڑھ جائے کہ آپ پورے سال جو ہے آسانی سے اس کی کے پورے سال کو آپ دین پہ گزار سکیں. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک اور فیصلہ بھی کیا کہ بھائی اب شیطان ہونے کی وجہ سے آپ ان کاموں میں جو ہے سستی اور کاہلی ہو جاتی ہے، اور وہ بھٹکا کر آپ کو دین کے کاموں سے ہٹا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے شیطانوں کو بھی قید کر دیتے، بڑے شیطان جتنے ہوتے ہیں ان شیطانوں کو قید کر دیتے تاکہ بندوں کو آسانی ہو. آگے ہم اور چیزیں اس کی پڑھیں گے انشاءاللہ. روزوں کے دن گنتی کے چند روز سے، جیسے میں نے ابھی کہا، تو جو شخص تم میں سے اگر بیمار ہو یا سفر میں ہو، یعنی جب بیمار ہے تو بندہ آپ اس کو یہ کر سکتے، یا پھر جو ہے سفر میں اگر ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے. دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لیں. یعنی کہ اب جو مس ہو گئے آپ کے روزے سفر کرنے کی وجہ سے، اب آج کل تو خیر آسان سفر ہے، اس دور میں بہت مشکل سفر ہوتے تھے، کئی دنوں تک جو ہے اونٹوں میں گھوڑوں پہ سفر ہوتا تھا. اب جو ہے لیکن وہ بات تو وہی ہے، اگر سفر آپ کر رہے ہیں آپ کو کنوینئنٹ نہیں ہے تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس روزے کو پورا کر سکتے. اور اسی طریقے سے بیمار ہے جو بالکل برداشت نہیں کر سکتے بھوکا رہنا،
تو ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے سہولت دی ہے کہ وہ اپنے روزوں کو پورا کر لے بعد میں جب صحت ہو جائے۔ بعض لوگ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ یہ آیت میں وہی بتا رہا ہے، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دے، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی یہ ہے کہ آپ مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے لیے ہے وہ جو جن کا جو ہے بالکل یعنی کہ جب ان کی صحت خراب ہے، وہ بیمار ہیں، تو اب واپس انہوں دوبارہ جو ہے صحت مند نہیں ہوں گے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی یہ آپشن ہے کہ وہ جو ہے کھانا کھلا دیں، اور یا بیمار اتنے زیادہ ہیں کہ وہ دوبارہ رہنے کے پاسبلٹیز نہیں لگ رہے، تو آپ جو ہے اس کو کھانا کھلا دے سکتے غریبوں کو، 2 وقت کا جو آپ کھاتے کھانا، یعنی کہ اچھی کوالٹی کا جو کھانا آپ جو کھاتے 2 وقت کا کھانا ان کو کھلانا پڑے گا، ایک روزے کے بدلے 2 وقت کا کھانا روزوں۔ اور آگے آیت میں فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، روز رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، جو ہمارے لیے اس میں جو ہے نا سارے احکامات دیے گئے، آپ کو جو ہے کیا چیز کرنا ہے، ہم کو کس چیز سے رکنا ہے، کیا چیزیں عمل کرنا ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی حلال ہے، یہ سب سارے چیزیں ہم کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس میں ساری ہدایت دی ہے، زندگی کا کرنے کا ایک فل پیکیج دیتی ہے، کیسے زندگی گزارنا ہے۔ قرآن میں ہماری ساری ڈے ٹو نائٹ، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک، یہ سب سارا پیکیج اس میں ہے، کیسے حکومت کریں گے، کیسے آپ کاروبار کریں گے، کیسے آپ دن گزاریں گے، کیسے رات گزاریں گے، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں گے، پڑوسی کے ساتھ کیسے رہیں گے، زبان کی کیسے حفاظت کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سب سارے چیزیں اس میں کور کیے گئے ہیں، اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، اور حق اور باطل الگ الگ کرنے والا ہے، اس میں جو ہے نا کیا حق کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اس میں قرآن میں ہم کو پتہ چلتا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو، جنہیں جو زندہ رہے اس مہینے میں رمضان میں، اسے چاہیے کہ پورے روزے رکھے، اور جو بیمار ہے پھر وہی دہرا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں ان کو کمپلیٹ کر لے۔ خدا تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتے ہیں آپ کے لیے، سختی نہیں چاہتے۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کے لیے آسانی چاہتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم روزہ رہتے ہیں تو آپ بچے کافی جانتے بھی ہوں گے کہ اس میں میڈیکلی بھی بینیفٹس ہیں، کئی جو ہے نان مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں جن کو پتا ہے کہ اس کے بینیفٹس کیا ہیں، تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سختی کرنا نہیں چاہتے، آپ کے لیے آسانی ہے، اس میں دونوں فائدے ہیں، ایک باڈی کا بھی فائدہ ہے آپ کا، پھر جو ہے ایک آخرت کی تیاری ہے آپ کی۔ تو یہ 2 چیزیں آپ کو روزے کے ذریعے ملتے ہیں۔ اس احسان کے بدلے خدا نے تم کو ہدایت بخشی ہے، تم اس کو بزرگی کے ساتھ یاد کرو اور اس کا شکریہ ادا کرو۔ یعنی ہم جو ہے اللہ کی بزرگی، اس کی کیا کہتے ہیں آپ، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ رمضان کا روزہ عطا کیا ہے۔ یہی بات جو ہے نا ایک سلائیڈ ہے، یہ اب آپ کے کتنے ہوتے ہیں، بالکل 8% ڈیز ہے آپ 360 ڈیز میں، اگر اس کا پرسنٹیج نکالے آپ 30 ڈیز کا، تو کتنے ہوں گے آپ کے، بالکل تھوڑی سی اس کی ٹائم ہے آپ کا، ایام معدودات یعنی کہ گنتی کے چند دن ہیں۔ روزے رکھنے میں ہی خیر ہے، جیسے آیت میں ہم پڑھے تھے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی جو آیت ابھی ہم نے پڑھی، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے اگر تم سمجھ سکو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، جیسے آپ جانتے ہیں کمپیوٹر کوئی جیسے جو ہے آپ کو جانتے ہیں کوئی بھی چیز کا انوینٹ جب ہوتا ہے تو اس کا مینوفیکچرر تو جو ہے اس کا مینوفیکچرر جو ہے آپ کی اس کی مینول بناتا ہے، جیسے اب فریج ہے، فریج کی ایک مینول ہوتی ہے کہ بھائی اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، کتنا وولٹیج اس کو کرنٹ چاہیے، اس کو کیسے کھولنا، کیسے بند کرنا، اس کا کمپریشر خراب ہوگا تو کیا کرنا، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اس کا سارا مینول بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے آپ کمپیوٹر ہے، لیپ ٹاپ ہے، اس کا مینول ہوتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، اور جو ہے نا اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، آپ کو یہ کی استعمال کریں گے تو اس کا یہ کمانڈ دیں گے تو آپ کو یہ ہوگا۔ یہ سارا مینول کس نے بنایا؟ جس نے اس کو انوینٹ کیا، جس نے اس کو بنایا، اس نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم انسانوں کو بنایا ہے،
تو انسانوں کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تو اس نے پورے چیزیں، کیا چیز ہمارے لیے بہتر ہے اور کیا چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس نے اپنی ایک مینول بنایا. وہ مینول کیا ہے ہمارے لیے؟ قرآن ہے مینول ہمارا، اور جو ہے احادیث ہیں، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. وہ ایک جو ہے تھیوری ہے، پھر پریکٹیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سب کر کے بتایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پریکٹیکل بھی جیسے ہوتا ہے نا، یہاں پہ ٹریننگ دے کے ایک اچھے انجینئر، جیسے کوئی کار نہیں آئی تو اس کے وہ کرنے کے لیے جو ہے اسپیشل انجینئر کو اس کو ٹرین کرتے، تو اس کو پھر بھیجتے کہ اس کی جتنے بھی چیزیں خراب ہے کیسے اس کو آپریٹ کرنا ہے، کیسے اس کو چینج کرنا ہے چیزیں، یہ سارے کوئی بھی کمپنی جو ہے نا ایسے انجینئرس کو تیار کرتی. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری چیزیں عطا کی اور انہیں جو ہے نا ان کے ذریعے ہم تک یہ پریکٹیکلی چیزیں پہنچائی. تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کیا بہتر ہمارے لیے ہے. اگر ہم سمجھ سکیں، کیونکہ تدبر سے غور کریں قرآن پہ، تو پھر ہم کو جو ہے نا رمضان کے معنی لفظی یعنی کیا بولتے ورڈ کے اصل میننگ کیا ہے؟ جھلسا دینا، جلا دینا، کوئی بھی چیز کو جلا دینے کے. اور سوم جو عربی میں ہے اس کے معنی ہے رکنا، بچنا، یعنی گناہوں سے رکنا. اب اس میں ہم اس کی اگر سے کیا بولتے ہیں آپ ٹرمنالوجی کہیں یا پھر اس کے مور ڈیٹیل بات کریں تو اس کو کیا بولیں گے؟ گناہ سے رکنا اور بچنا ہے. تو اس کے معنی یہ ہے رمضان کے جھلسا دینے والے، جلا دینے والے. یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے آپ کے، جب اس میں انسان کوئی مسلمان جو ہے رمضان گزارتا ہے. رمضان کا جب سب سے پہلے آپ جب چاند دیکھتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چاند دیکھ کر روزے شروع کرو، اور چاند دیکھ کر آسان ہم کو جو ہے نا ایک تھم رول دے دیا گیا. رول کیا ہے؟ آپ کو روزے چاند دیکھیں تو روزے شروع کریں، اور جیسے چاند نظر آ جائے تو عید کر لیں، اگر نہیں نظر آئے تو 30 days کر لیں. اور جو ہے نا چاند کو کیا کریں گے ہم؟ جب پہلی بار چاند دیکھتے ہیں تو حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ہم یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. اے اللہ اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما. اے چاند میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے. یہ کیا کریں گے ہم؟ یہ ہر رمضان ہی نہیں بلکہ ہر جب عربی مہینہ جب شروع ہوتا تو آپ جو ہے یہ دعا پڑھنا ہے. رمضان کا مہینہ جب آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر رمضان کا مبارک مہینہ آیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں. اس مہینے میں آسمان یعنی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. جنت میں دروازے ہیں نا، 8 دروازے ہم نے پڑھے تھے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اور سرکش شیاطین، جو شیطان جو ہوتا ہے جو ہم کو بھٹکاتا ہے اچھے کاموں سے، اس کو کیا کرتے اللہ تعالیٰ؟ قید کر دیتے، ان کو جو ہے بند کر دیتے. اس میں اللہ کی طرف سے ایک رات ہے شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. شب قدر جو ہے کیا ہے؟ 1000 منتھ سے زیادہ ہے. جو اس رات کی خیر کو پا لیا، جو اس رات کی خیر و بھلائی سے محروم رہا آخرت میں بڑا محروم ہے. جو اس کو پا لیا جو ہے خیر کو جو پا لیا اس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو خیر مل جائے گا، اور جو اس سے محروم رہا وہ محروم ہو جائے گا. اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ پر یہ 5 انعام ہیں. جو رمضان جو ہے 5 انعام ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو رمضان المبارک کے بارے میں 5 چیزیں خاص طور پہ دی گئی ہیں. یہ جو ہے نا کیا بولتے گفٹ، اللہ تعالیٰ کیا کرے 5 گفٹ دیے. جو پہلے جو آئے تھے ہم سے پہلے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے یا موسیٰ علیہ السلام کے یا ان سے پہلے جو امتیں جو آئے تھے ان کو یہ چیزیں نہیں دی گئے تھے. کیا تھا؟ نمبر 1 ان کے منہ کی بو جو بھوکے رہنے کی وجہ سے جو اچھی اسمیل نہیں آتی ہے ہمارے سانس سے یا منہ سے یا ناک سے،
کہ اس کے نزدیک مشک سے زیادہ، مشک مینس ایک بہت جو ہے نا کیا کہتے ہیں آپ کی ایک خوشبو ہے، بہت اچھی خوشبو رہتی وہ جو ہے کہتے ہیں کہ ہرن کے پیٹ میں ہوتی ہے، اس کو بالکل یونیک ہوتی ہے، وہ بہت کم جگہ پہ وہ ملتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں آپ، جی وہ بہت قیمتی ہوتی ہے، کیونکہ پہلے ڈیر جو بولتے ہیں آپ، ہرن جو کہتے ہیں اسے، وہ پہلے ملنا مشکل ہے، پھر اس کے پیٹ میں وہ پیدا ہوتا وہ، تو بہت ایکسپینسو ہوتی ہے، بہت خوشبودار ہوتی بلکہ وہ. دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے منہ کی بدبو سے بھی زیادہ، مشک سے زیادہ پسند ہے وہ، تو یعنی اتنی اللہ تعالیٰ اس کو انعام گفٹ دیا ہے یہ ہمارے لیے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے لیے فرشتے تک دعائیں مغفرت کرتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے جو معصوم فرشتے ہیں وہ دعا کرتے ہیں، اور افطار کے وقت تک کرتے ہیں. روزہ جب شروع کرتے جب کرتے ہیں تو افطار کرنے تک فرشتے آپ دعا فرما کرتے ہیں. جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کرتے، کیا ہے جنت کو ڈیکوریٹ کرتے. اللہ تعالیٰ کیا کرتے کہ میرے بندے آئیں گے، روزے دار بندے جب آئیں گے تو ان کے لیے ڈیکوریشن ہوتے رہتا ہے. گھر کو ہم جیسے کرتے نا ڈیکوریٹ کرتے، کلر چینج کرتے، پردے چینج کرتے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کو حکم دیتے کہ اس کو ڈیکوریٹ کریں. ان قریب میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آئیں گے. جو مشقت، جو تکلیفیں، جو ڈیفیکلٹیز ہیں زندگی میں، وہ ختم کر کے یہاں آئیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کرتے اس کو ڈیکوریٹ کرتے. اس میں سرکش، چوتھا کیا ہے، سرکش شیاطین، جو کیا شیطان جو ہوتا ہے اس کو بند کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان مبارک میں ان برائیوں تک پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے جن تک رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں پہنچتے ہیں. تو ان کو بند کر دیتے تاکہ لوگ آسانی سے اچھے کام کر سکے. نمبر 5 رمضان، اور ففتھ کیا ہے آپ کا، رمضان مبارک کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ، آخری جب رات ہوتی تو رمضان میں مغفرت کر دیتے سارے بندوں کی. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دی جاتی ہے. یعنی کہ جو عید کی جو نائٹ ہوتی ہے، اس نائٹ یعنی جب کمپلیٹ رمضان ختم ہو جاتا تو اس کی رات میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیتے ہیں جنہوں نے رمضان کو روزے رکھ کے گزارا ہو. یہ بڑی حدیث ہے، یہ کافی مشہور حدیث ہے، جبرائیل السلام کی بدعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ممبر پہ، یہاں دیکھ رہے نا، ممبر پہ جب ایک سیڑھی پہ تشریف لے گئے تو فرمائے کہ آمین. دوسری سیڑھی پہ تشریف لے گئے، آپ چڑھے تو فرمائے آمین. پھر تیسری سیڑھی پہ پہنچے تو فرمائے آمین. تیسری پہ پہنچے تو آمین. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل کون ہے؟ سب سے بڑے فرشتے ہیں. وہ جب آئے، میں نے پہلے قدم رکھا تو انہوں نے کہا، ہلاک ہو جائے اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو. اس کو رمضان مل جائے لیکن اللہ سے رو کے، اللہ سے عبادت کر کے اس نے بخشش نہیں کروا لی تو وہ کیا بول رہے جبرائیل السلام، ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے. جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام لیا جائے اور آپ کی خدمت اقدس میں درود شریف نہ پڑھے. تو کیا کرنا ہے، جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے کہیں بھی محفل میں یا کبھی کسی کا ذکر، تو صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سے یہ پڑھنا لازم ہے آپ کو. اگر یہ درود نہیں پڑھیں گے تو جو ہے نا آپ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا ہے، اور جو ہے سب سے بڑے فرشتوں نے وہ بد دعا کی ہے. تو پھر اس میں کوئی ہم کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ دعا قبول نہ ہوئی ہوگی. تو اسی لیے ہم کو کیا ہے، رمضان میں مغفرت حاصل کرنا ہے، اور جو ہے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو عزت و احترام کے ساتھ انہیں درود دینا ہے. ہاں البتہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار جیسے کوئی محفل میں بیٹھے ہیں تو کہ اگر 10 دفعہ نام آ گیا، اگر ایک دفعہ بھی آپ پڑھ لیے اور جب تک بیٹھے ہیں وہاں پہ تو وہ کافی ہو جاتا. لیکن ہم ہر بار بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے جب بھی نام آتا.
اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ بھی جو ہے آپ لوگ بہت بچے بھی اچھی طریقے سے اس کو سمجھیں. میں نے تیسری سلی پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے یعنی کہ اولڈ ایج میں لیکن وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو. میں نے کہا آمین. یعنی کہ جب ماں باپ ملیں آپ کو اور جو ہے آپ ان کی کیا خدمت کر کے اللہ کو راضی نہ کر لیں، ماں باپ کو راضی نہ کر لیں، تو بولے کہ وہ ہلاک ہو جائے یعنی وہ برباد ہو جائے. تو یہ کتنی بڑی ہے، اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے. تینوں پہ بھی، والدین کا بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کا بھی ہے، اور رمضان کا بھی. اور جو ہے ایک دن کا روزہ رکھنا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد سنا، جس شخص نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا، کیا ہے ان صرف ایک دن روزہ رکھا، تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنم کی آگ سے 70 سال کی یعنی کہ 70 ایئرس جیسے بندہ چل رہا ہے تو کتنی دور چلے جاتا، اتنی دور کر دیں گے اس کو. کب پریکٹس سے؟ جو ایک روزہ رکھتا ہے 70 ایئرس دور کر دیں گے اسے، تو اتنا ڈسٹینس اس کا دور ہو جائے گا. سال بھر کے روزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 5 وقتہ نمازیں ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ، اگر کوئی 5 نمازیں پڑھتا ہے ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، اس کے گناہوں کا جو درمیانی پیریڈ ہے، جو اس میں اس نے کوئی غلطی کی ہے، جو کوئی گناہ کیا ہے، تو شاید وہ بچے سمجھا رہے تھے کسی گھر میں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میری آواز کو تھوڑا سا یہ ہو گیا تھا. بہرحال سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 5 وقت نمازیں جب بندہ پڑھتا ہے، جیسے ہم نے پچھلی اس میں پڑھا تھا کہ نمازیں پڑھنے والوں کے لیے جو ہے کیا ہے، جیسے ایک دریا بہ رہا ہے، اس کے پاس اگر سے 5 دفعہ غسل کرے تو ہم نے پڑھا ہے نا، اس کے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے جمعہ کوئی پڑھا پھر دوسرے جمعہ تک اس کے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے سال میں ایک دفعہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ بھائی دھل جاتے بلکہ ہم گناہ کریں گے. جب کوئی ہم پہ ہمدردی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی نافرمانی کریں گے. اللہ ہمارے لیے کرا کہ بھائی چلو کوئی چیز آگے پیچھے ہو جاتی تو ہم کو یہ کیا ہے، تو ایک پل بھی ہم جو ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اللہ کے جو ہے اس کے حکموں کو نہیں توڑیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں چھوڑیں گے. پوری ہم کوشش کریں گے ہمارے ڈے نائٹ اپنا ہر وقت جو ہے اللہ کا حکم مانیں گے، نبی کی سنتوں پہ چلیں گے. روزے دار کے لیے جنت ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے. دیکھو یہاں بھی سب سے پہلے نماز ہے، نماز کو پڑھنا ہے، اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمے ہے، یعنی اس کے اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر دے. اور ایک جو ہے حدیث میں ہے کہ ایک اسپیشل دروازہ ہے، ہم نے 8 دروازے ہیں نا، اس سے پہلے ہم ذکر کیے تھے جنت کے. ایک دروازے کا نام باب الریان ہے. باب الریان جو ہے اسپیشلی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو روزے رکھتے. تو انشاءاللہ ہم جو ہے نا اس دروازے سے گزریں گے، انشاءاللہ ہم سب کو گزارے اللہ تعالیٰ اس دروازے سے. اور ایک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جو ہے شیطان اور جن جو ہوتے ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ دوزخ کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا، جبکہ جنت کے تمام 8 دروازے جو رہتے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا. اور کیا ہے، ایک اللہ کا پکارنے والا منادی، جیسے کیا بولتے مؤذن جیسے پکارتے نا نماز کو 5 دفعہ، آ جاؤ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف آ جاؤ، سکسیس کی طرف آ جاؤ جیسے بولتے ہیں نا، تو نماز کی طرف آ جاؤ جیسے پکارتے، ویسے ایک منادی فرشتہ پکارتا، اے خیر و نیکی کے طالب، جو ہے سیکھ کرتا نیکی اور خیر کرنے کے لیے آگے بڑھ، اور جو بد اور شر اور بدی کرنے کا ہے وہ رک جا. تو کیا بولتا ہوں، نیکی کرنے والے آگے بڑھو اور برائی کرنے والے رک جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات بہت سے گناہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دیتے ہیں. اور کیا ہے، یہ ہر نائٹ میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں کو گناہوں سے اس کو جو ہے
وہ معاف کر دیتے ہیں گناہوں کو، اور دوزخ سے رہائی دے دیتے ہیں اس کو، جو ہے دوزخ سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر کے دوزخ سے نکال دیتے ہیں۔ اور دوسری ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس مہینے میں آسمان جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان جو ہے جکڑ لیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ اسی رات کا ذکر ہے شب قدر۔ شب قدر جو ہے ہم آگے پڑھیں گے، وہ جو اس میں خیر برکات سے محروم رہا وہ سراسر نقصان اور خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیں گے۔ دوسرے جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، حج ہے، وہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے، لیکن یہ انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے۔ یہ حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں آپ لوگ کو پتا ہے، آپ نے پڑھے تھے نا، اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا کیے گئے ہیں، یعنی کہ یہ بہت بڑی حدیث ہوتی ہے۔ حدیث قدسی سب سے ٹاپ والی حدیث ہوتی ہے، جیسے قرآن کے بعد سیکنڈ جو نمبر آتا ہے حدیث قدسی کا آتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا اس میں کہ وہ اللہ کے الفاظ ہوتے ہیں لیکن زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے، اس کے پرسنل کے لیے ہے جو کرے گا، سوائے روزے کے۔ روزہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو اب اندازہ کریے جب ہم اللہ کے لیے، اللہ کا خاص عمل ہے یہ، تو وہ کیسے اس کو بدلہ دے گا، انشاءاللہ وہ ہم کو آخرت میں ہی پتا چلے گا۔ یہاں پہ اللہ نے ہڈن رکھا ہے اس کا، وہ بدلہ دے گا، لیکن اس سے اندازہ ہوگا۔ جیسے ایک بادشاہ کہے ہم کو کہ بھائی آپ جو ہے نا یہ کام کر دیا، میں آپ آئیے میں آپ کو بہت بڑا گفٹ، اچھا گفٹ دوں گا، یہ میرے لیے آپ نے کام کیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ اس کے اپنے کیا کہتے ہیں، بادشاہ جو ہے نا اپنے حساب سے دے گا اس کو، یعنی کہ وہ اتنا بڑا کنگ ہے، وہ اتنا بڑا پیسے والا ہے، تو اسی حساب سے آپ کو گفٹ دے گا۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ بول رہا ہے یہ میرے لیے ہے، تو وہ اپنے حساب سے ہی ہم کو اس کا اجر دیں گے۔ فتنے جو دنیا میں ہوتے ہیں نا، ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کے لیے اس کے اہل و عیال میں، اس کے مال میں اور اس کے پڑوس میں فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی کہ آزمائش ہے، خراب چیزیں ہوتی، گھر والوں کے ساتھ ہوتا، کبھی آگے پیچھے چیزیں ہو جاتی، یا مال میں جو پیسہ وغیرہ رہتا اس میں کمی بیشی ہو جاتی، نقصان ہو جاتا، یا پڑوس میں کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جاتا، یا کوئی چیز میں ایک دوسرے سے جو ہے باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے نا فتنوں کی شکل ہے بول رہا ہے۔ اور ان فتنوں سے بچاؤ کا ذریعہ کیا ہے، آپ کو نماز پڑھنا ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے، اور کیا ہے روزے رکھنا ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اسی میں سے صدقہ کرنا ہے۔ تو ان چیزیں کیا ہے، ان چیزوں سے اگر سے ہم ان چیزیں کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، روزے رکھتے رہیں، صدقہ کرتے رہیں، تو اہل و عیال میں بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کے مال پیسے وغیرہ میں بھی نقصان نہیں ہوگا، آپ کسی لوگوں سے بھی جو ہے کسی نقصان نہیں پہنچے گا۔ روزہ کیا ہے، جہنم سے، آگ سے ڈھال ہے، یعنی کیا بولتے پروٹیکشن ہے۔ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو ادھر آگ لگی ہے، ہاتھ ہے تو آپ کا ہاتھ نہیں جل رہا، یعنی وہ پروٹیکشن ہے آپ کو۔ جیسے تم میں سے کسی شخص کے پاس لڑائی کی ڈھال ہوتی ہے، وہ پروٹیکشن کے لیے جو پہلے دور میں لڑائی ہوتی تو آپ دیکھے ہوں گے نا، وہ ہاتھ میں تلوار ہوتی، دوسرے ہاتھ میں ایک پروٹیکشن ہوتا تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ روزہ کیا ہے، آپ کو جہنم کی آگ سے پروٹیکشن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روزہ رکھنے کا ناقابل طلب، یعنی کہ بہت بڑا نقصان ہے اگر روزہ جو نہیں رکھے گا۔ جس شخص نے بغیر عذر، یعنی کہ کوئی آپ میں پرابلم نہیں ہے، نہ ہی بیمار ہیں آپ بڑے نام میں، نہ ہی آپ سفر میں ہیں، تو ایک رمضان کا روزہ بھی چھوڑ دیا، اگر وہ بیمار بھی نہیں تھا اور سفر پہ بھی نہیں تھا، اور ایک روزہ چھوڑ دیا، تو کیا ہے، ساری عمر اس نے روزہ رکھا تو بھی اس روزے کا لیول اس کو نہیں ملے گا۔ تو کتنی بڑا ایک ایک روزہ ہے۔ تو ہم کو ہر حال میں رمضان کے سارے روزے رکھنا ہے، جیسے ہی فرض ہو جائے روزے، ہم کو برابر روزے پورے رکھنا ہے، ایک روزہ بھی کسی بھی وجہ سے نہ چھوٹے ہمارا، کیونکہ اگر ایک روزہ بھی چھوٹ جائے بندے کا بغیر کسی یعنی کہ پرابلم کے، آپ نہ سفر کر رہے ہیں اور نہ بیماری میں ہے، تو زندگی بھر آپ روزے رہیں تو بھی وہ روزے کا اجر نہیں ملے گا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ بری بات بولے اور نہ برا کام کرے اور نہ چیخ و پکار کرے. ایون دیکھیے آپ چیخ و پکار بھی نہیں کرنا ہے آپ، اور نہ ہی کسی کے ساتھ جھگڑا کرنا ہے. کوئی بھی بات پہ کوئی لڑائی جھگڑا بحث تکرار یہ کچھ نہیں کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی آپ گالی گلوچ بھی کر رہا، آپ سے لڑائی جھگڑے پر بھی اتر گیا، وہ کر رہا لڑائی جھگڑا ہے، تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ میں تو روزے دار ہوں اور لڑائی جھگڑے سے اپنے روزے کو خراب نہیں کرتا. آپ کیا بولیں گے؟ کسی سے کوئی بری بات کہہ رہا تو بھائی میں روزے سے ہوں، میں بری بات نہیں کرتا. تو یہ ہم کو حکم ہے روزے کو، تو ہم یہ کرنا ہے کہ کوئی